إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حدیث نمبر 4 عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي بين أنا أمشي إذ سمعت صوت من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتواتر۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب کہ وہ وحی کے وقفے کے متعلق بیان کر رہے تھے، انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا اس اثناء میں کہ میں چلا جا رہا تھا، اس وقت میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تو میں اس سے خوف زدہ ہو گیا اور واپس آ گیا، اور میں نے کہا مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑا دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اے کمبل میں لپٹنے والے اٹھ کھڑا ہو، پس ڈرا اور اپنے رب ہی کی پس بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پس پاک رکھ اور پلیدگی کو پس چھوڑ دے۔ پھر وہی گرم ہو گئی اور پے در پے آنے لگی۔ اس حدیث کے فوائد۔ نمبر 1، پچھلی حدیث میں ہے کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد وحی کا وقفہ ہو گیا۔ یہ وقفہ کتنا تھا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، تاریخ احمد بن حنبل میں امام شافعی جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وحی کے وقفے کی مدت 3 سال تھی۔ یہی بات محمد بن اسحاق نے یقین سے کہی ہے۔ وحی کے اس وقفے سے جس کا اندازہ 3 سال لگایا گیا ہے، جو کہ اقرا بسم ربک الذی خلق اور یا ایھا المدثر کے درمیان تھا، یہ مراد نہیں کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس نہیں آتے تھے، بلکہ صرف قرآن کا اترنا موقوف ہو گیا تھا۔ امام سہیلی نے کہا ہے کہ بعض مسند روایات میں ہے کہ یہ وقفہ 2.5 سال تھا۔ اس ساری بات کے مقابلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیا ہے کہ مذکورہ وقفے کی مدت چند دن تھی۔ نمبر 2، پچھلی حدیث میں ہے کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ اس حدیث میں ایک جملہ ہے وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، اور دوسرا جملہ ہے فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاء۔ ان دونوں جملوں سے ظاہر ہے کہ یا ایھا المدثر کے نزول والا یہ واقعہ وحی کے وقفے کے بعد وحی اترنے کا پہلا واقعہ ہے۔ کتاب و تفسیر میں جابر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہی حدیث آئی ہے، اس میں دونوں جملے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی وحی یا ایھا المدثر اتری، جیسے اشکال پیدا ہوتا تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلے اتری ہے یا ایھا المدثر، تو زیر تشریح حدیث سے دونوں کے درمیان تطبیق ہو گئی۔ نمبر 3، اس خطاب کی وجہ یہ ہے، یعنی یا ایھا المدثر، کہ آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ قم فانذر اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے آغاز کا حکم ہوا۔ سورہ علق کے شروع میں آپ کو وحی پڑھنے کا حکم ہوا تھا جو آپ پر نازل ہوئی۔ اب آپ کے احکام کے مطابق لوگوں کو نصیحت کرنے اور ڈرانے کا حکم ہوا، اور وہ صاف اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو داعی کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز سستی اور غفلت چھوڑ کر کمر ہمت باندھنا، اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی پرستش کرنے والوں کو اس کے وبال سے ڈرانا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے الفاظ میں صرف اپنے رب کو بڑا جان اور صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کر دونوں معنی موجود ہیں، یعنی دعویٰ دیتے وقت کوئی کتنا بڑا سردار یا مالدار یا بادشاہ یا بدماش ہو، اس کی بڑائی تمہاری دعوت کے لیے رکاوٹ نہ بنے، بلکہ صرف اپنے رب کو بڑا جانو۔ جب تمہارے دل و دماغ میں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے صرف وہی بڑا ہوگا تو ساری مخلوق تمہاری نظروں میں ہیچ ہوگی، اور تمہیں اللہ کی توحید اور اس کے احکام پہنچانے میں کسی کی بڑائی مانے نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کا وصف بیان فرمایا، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔
وثیابہ کا فتح کافر لوگ کتنے بھی صاف ستھرے ہوں وہ اپنے کپڑے پاک نہیں رکھتے، انہیں پیشاب سے پرہیز ہوتا ہے، نہ استنجے کی فکر، نہ غسل جنابت کا خیال۔ حکم ہوا کہ اپنے کپڑے پاک رکھیں۔ جب کپڑے پاک رکھنا ضروری ہے تو جسم پاک رکھنا تو بدرجہ اولا ضروری ہوا۔ آیت کے ظاہری الفاظ کا تقاضا یہی ہے اور سب سے پہلے مراد بھی یہی ہے۔ ہاں، محاورے میں پاک دامنی سے مراد گناہوں کی آلودگی سے پاک ہونا بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ معنی بھی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو۔ امام طبری نے پہلا معنی زیادہ ظاہر قرار دیا ہے۔ وثیابہ کا فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھو میں کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم بھی داخل ہے، کیونکہ لٹکانے کی صورت میں اس کے پلید ہونے کا خطرہ بالکل ظاہر ہے۔ والرجز فاہجر، اس کے لفظی معنی ہے اور پلیدگی کو پر چھوڑ دے، مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی پلیدگی سے علیحدہ رہو۔ اس آیت کا پہلا مصداق بت اور غیر اللہ کے آستانے ہیں، جیسا کہ فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، یعنی پلیدی سے بچو جو بت ہیں۔ الرجز، پلیدی میں ہر قسم کے فاسد اعتقاد، برے اخلاق، جھوٹے اقوال، کبھی اخلاق اور نظر آنے یا نہ آنے والی تمام نجاستیں شامل ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اس بات کی تاکید ہے کہ داعی اپنے آپ کو ہر لحاظ سے پاک صاف رکھے، کیونکہ اگر وہ خود ہی ناپاک یا آلودہ ہوگا تو اس کی دعوت کیا اثر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کو اور مجھے دنیا و آخرت میں عزت اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر، موت آئے ایمان پر، اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔